بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمار جمیل ہے اور آج اپنے بڑے بھائی راجہ تسید صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ کچھ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ تو میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہماری روٹس وہی ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یا سوچتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان سے اب کیا تعلق ہے، یہ لوگ تو خود ادھر رہتے ہیں، ڈالر میں کماتے ہیں، ڈالر میں کھاتے ہیں، تو ان کا کیا لینا دینا ہے پاکستان میں، اور ہر وقت کیوں پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو جو درخت جس علاقے کا ہوتا ہے وہ اسی میں پھلتا پھولتا ہے، اور وہ جب اس سے دور ہو جاتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ یہی حال اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اپنی جوانی پاکستان میں گزاری ہے، اپنا بچپن پاکستان میں گزارا ہے، تو ان کا جسم تو اوورسیز ہوتا ہے یا جہاں بھی وہ رہتے ہیں، لیکن ان کی روح، ان کی سوچ، ان کی فکر ہر وقت اپنے ملک کی محبت اور اپنے ملک کی یادوں سے وابستہ رہتی ہے۔ تو ایک اوورسیز پاکستانی سے زیادہ کنسرن میرا نہیں خیال کہ شاید پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں دے آر مور کنیکٹڈ، اور کیونکہ وہ گھر سے دور ہوتے ہیں اور وہ زیادہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو، اور اویئرنیس کے ساتھ، اور زیادہ جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، جتنی آپ کو اویئرنیس آتی ہے، تو آپ کا درد دل اور آپ کا کنسرن اپنے ملک کے لیے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارے اپنے لوگ جو ادھر ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، وہ تو پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم بھی ان کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں اور ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی کے جو حالات ہیں اور دن بدن جس طرح غریب آدمی کے لیے چیزیں مشکل کی جا رہی ہیں اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جینا مشکل ہو گیا ہے، ایک غریب آدمی کے لیے روٹی پوری کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ تو لیکن کسی بھی مشکل میں جب آپ آتے ہیں، یا جو پرابلمز ہمارے ملک کی ہیں وہ ایک دن کی نہیں ہیں۔ آپ جب بھی کسی چیز کو سولو کرنا ہوگا، پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم غلط ہیں کدھر، ہم نے غلطی کچھ کی ہوگی تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں اس بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک چیز ہے، سب سے پہلے ہمیں غلط اور صحیح کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، آخری ختم نبوت پہ۔ تو جو بندہ، میں سمجھتا ہوں جس کا اللہ پہ ایمان ہو، تو اسے سب سے پہلے غلط اور صحیح کی تفریق، حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے ہماری جو ڈاؤن فال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا ہے، برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر ایک کی شریعت جو ہے وہ حسب طبیعت ہے، ہر ایک کو جو خود کے لیے ٹھیک لگتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں دوسرے کا حق دینے کی بات آتی ہے وہاں ہم لوگ جو ہے نا، ہر بندہ ہی وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں پلہ چاڑ لیتے ہیں۔ میں ظاہر پنجابی آدمی اور پنجابی بولنا پسند بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جیسے ہم اپنی جو روٹس ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، اور ہم دوسرے کلچر میں، بری بات نہیں ہے، آپ ضرور سیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنی زبان سے، اپنے جو کلچر ہے، اپنی جو روایات ہیں ان سے پیار کرنا چاہیے، اور جو اچھی ہیں، جن سے جو پروگریسو ہیں، اور جو بری روایت ہیں انہوں نے چھوڑنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے، جس بارے میں ہم بہت سارے لوگ سب ڈسکس بھی کرتے ہیں آپس میں، کہ ہمارے ملک میں جو پرانا ایک سسٹم وہ سیدھا چلتا آ رہا ہے، ہم اسی پہ چلے آ رہے ہیں، ہم غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، اور وہ کرتے کرتے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک نارمل بندے کے لیے ایک ناشتہ کرنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے، کہ آٹے سے لے کے ہر چیز جو کہ ایک نارمل بندے کی بنیادی ضروریات ہیں وہ مشکل ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو اب یہی چیز ہے کہ آپ کو جو برے لوگ ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے آنا پڑے گا۔ لیکن اچھا بندہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے،
وہ سامنے نہیں آتا، وہ بیچارہ ڈرتا ہے اس کی، تو اسی کا جو برے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہر طرح ایٹ لیسٹ بول کے ایفرٹ کریں، غلط کو غلط کہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. اللہ کی مدد کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. تو آپ اپنی کیپیسٹی میں جس کو بھی جو بھی لگتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ اگر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب حق پہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر ضمیر کی آواز ہوتی ہے، آپ کا ضمیر ڈیفائن کرتا ہے، آپ کی تربیت ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اچھائی کا بیج بوجا گیا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو غلط اور صحیح کا ڈفرینس بتایا ہے، تو آپ کو اندر سے آواز ضرور آئے گی. میرا ایمان ہے ہر وہ کلمہ کو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں وارننگ دیتا ہے، اس کو الارمز آتے ہیں کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہر چیز کو جو ہے اس پہ بلینکٹ ڈالنے کی عادت ہے. کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اگنور کرو، یہ کرو جیسے کہ ہوا ہے، اچھا یہ ایسا ہے، تو اس کا یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں یا جنہوں نے پراسپر کیا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ترقی کی ایک ریسنٹ مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے. تو اگر ہم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو یہی ہوگا، یہ آخری فیز ہے. اگر آپ دوبارہ یہی لوگ ہم پہ مسلط ہوتے رہے تو وی وونٹ بی اینی ویئر. تو میرا خیال ہے کہ اپنی ایفرٹس کریں اور ملک کا ضرور سوچیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، نہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں. فوج بھی ہماری ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، بچپن سے کرتے آئے ہیں، اور اسی فوج کے لیے ہم نے اپنے دوستیاں خراب کی ہیں. اسی فوج کو کوئی کچھ کہہ دیتا تو ہم ان سے لڑتے بھی تھے. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ طریقہ کار آپ کا غلط ہوگا تو ہم ظاہر ہے آپ سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، محبت تو ہماری رہے گی. محبت تو آپ اپنے ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، اگر وہ بھی غلط ہیں تو ہم ایٹ لیسٹ ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اب آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو یہی دین کا بھی یہی حکم ہے، غلط اور صحیح کی بس تفریق کر لیں. جس دن ہم اس پہ کھڑے جو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو مجھے پوری امید ہے ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اپنا رستہ صحیح اپنانا پڑے گا. اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ لاہور کہیں بھی جانا ہے فرام ڈیسٹینیشن اے ٹو ڈیسٹینیشن بی، اگر آپ صحیح رستہ ڈالیں گے تو آپ ضرور پہنچیں گے. اگر آپ کا رستہ ہی غلط ہوگا تو یو ول نیور ریچ دیئر. تو یہی ہماری 70-75 سال کی جو تاریخ ہے اس کی کہانی ہے. ہم نے میرا خیال ہے ہم نے ڈی ٹور لے لیا یا غلط رستے پہ ہیں. تو اس کو اکنالج کریں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہو گئی ہیں، اب اس کو کریکٹ کر لیں. کیونکہ اب بھی کریکٹ نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ سی کہ ہم کدھر اینڈ کریں گے. یا تو ہم سری لنکا بن جائیں گے یا دیوالیاں ہوں گے. مطلب ہر کوئی بندہ آج پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ تو تکلیف ہوتی ہے. خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے اپنے بچوں کو بڑا کرنا، ادھر انہیں پاکستان سے ایفیلیشن پیدا کرنا، محبت کرنا، اگر ایک چیز کی ویلیو ہی نہیں آپ کیسے پیدا کریں گے؟ تو میرا یہی پیغام ہے سب کو کہ پلیز حق اور سچ کا ساتھ دیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اکنالج کریں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور اب ان دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی حق سچ پہ چلنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. فی امان اللہ.